علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رات لیلۃ البرات کی رات ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے، جس میں اللہ رب العزت کے حکم سے سارے سال کے سارے معاملات طے کر کے اگلے سال کا نیا پلان طے کیا جاتا ہے، اور یہ شعبان المبارک کی نصف یعنی 15ویں رات ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شعبان کی 15ویں رات کو زیادہ اہتمام کرتے نماز کا، صحابہ اکرام کو بھی ترغیب دلاتے اور رات کو نوافل کی ترغیب دلاتے، تلاوت قرآن پاک کی ترغیب دلاتے۔ یہ حضور علیہ السلام کا عمل مبارک ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات میرے پاس ایک دن حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، اور جبریل امین نے اسی رات مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑی بابرکت اور بڑی سعادتوں والی رات ہے، اس رات کو آپ اللہ کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے بخشش طلب کیا کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہتمام کے ساتھ اس بابرکت رات کو، اس کے عبادت کا اس کے اندر آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور یہ وہ عظیم رات ہے جس کا شمار لیلۃ القدر اور چاند رات اور جمعرات، ان راتوں کے اندر اس رات کا شمار ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جل مجدہ اپنی شان کے مطابق اس لیلۃ البرات کی رات کو دنیا آسمان پر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہے تو مجھ سے میری بخشش طلب کرنے والا، مغفرت طلب کرنے والا، رزق طلب کرنے والا، تو جو لوگ اس رات کو جاگ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اسے راضی کر لیتے ہیں، اللہ عز و جل انہیں ان کے مانگنے سے کئی گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو لوگ اس رات کو نفلی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کا فرمان کے اندر 100 رکعت نوافل کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص 100 رکعت نفل نصف شعبان کو، شعبان کی 15ویں یعنی رات کو، درمیانی رات کو، رات کے وقت پڑھتا ہے، اللہ جل مجدہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنے کے لیے 5000 فرشتے مختص کر دیتے ہیں، یعنی اتنی بڑی شان ہے، اور سب کے پاس نامہ اعمال، اور وہ کئی ہزار سالوں تک اس شخص کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زوجہ محترمہ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اس رات کو، یعنی شعبان کی نصف رات کو، آقا علیہ السلام
بالخصوص رات کو جاگنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں نے حضور علیہ السلام کو رات کے وقت بستر پر نہ دیکھا تو میں حضور علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی کہ وہ کہاں چلے گئے۔ مسجد نبوی میں دیکھا، دوسری ازواج مطہرات کے حجروں میں دیکھا، وہاں بھی نہ ملے تو میں جنت البقیع چلی گئی، وہاں دیکھا حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اس رب کائنات کی بارگاہ سے مانگ رہے، اور زار و قطار حضور علیہ السلام رو رہے، اور میں بھی جا کر آپ کے قریب بیٹھ گئی تو حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے، اپنی امت کی بخشش کے لیے بارہا اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ پھر ایک اور مقام سے ملتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو جب میں نے دیکھا کہ بستر پر حضور علیہ السلام نہیں ہے تو میں نے دوسری ازواج مطہرات کے حجروں میں حضور علیہ السلام کو تلاش کیا کہ شاید حضور علیہ السلام دوسری کسی زوجہ محترمہ کے حجرے میں تشریف فرما ہو۔ مجھے وہاں بھی نہ ملے تو میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں نے کہا کہ عائشہ ہوں، علی دروازہ کھولیے۔ حضور علیہ السلام نے دروازہ کھولا، آپ نے کہا کیا حضور علیہ السلام یہاں آئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہاں تو وہ نہیں آئے۔ کہا کہ میں انہیں دوسری ازواج سے مطہرات کے حجروں میں بھی تلاش کر رہی ہوں، وہاں بھی وہ نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، تو وہ پھر کہاں گئے؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حسنین کریمین حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے ساتھ نکل آئے، 4 اور 5ویں میں حضور علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں پہنچے تو جنت البقیع میں ایک نور کا ہم نے غلہ دیکھا، ایک بکہ نور ہم نے دیکھا، نور کا ایک بکہ خزانہ دیکھا جس میں حضور علیہ السلام ڈانپے ہوئے تھے، روشنیاں ہی روشنیاں۔ کام حضور علیہ السلام کے قریب کیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ نور حضور علیہ السلام کی ہی وجہ سے۔ پھر دیکھا حضور علیہ السلام سجدے میں پڑے ہیں اور اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کر رہے تھے، امت کی بخشش کے لیے گریہ وزاری کر رہے تھے، رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ فرمایا یہ نصف شعبان کی رات تھی، 15ویں شعبان کی رات تھی۔ آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے سلام کیا، حضور علیہ السلام نے سجدہ مبارک سے سر مبارک اٹھایا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو کسی دشمن نے تکلیف پہنچائی ہے جو آپ اتنا زار و قطار رو رہے ہیں اللہ کے سامنے اور رات کے اس پچھلے پہر کے اندر؟ یا کیا آپ کی طرف کوئی وحی نازل ہوئی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے عذاب والا کوئی ایسی آیت نازل ہوئی ہے یا کوئی اور وحی نازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ غمگین ہیں اور رو رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ نہ تو مجھے کسی نے تکلیف دی ہے اور نہ ہی میری طرف کوئی عذاب والی وحی نازل ہوئی ہے، میں تو اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ کے ہاں سوال پیش کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابا جی آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ آپ
آپ کا بڑا مہربان ہے، آپ پر کرم فرمائے گا، آپ اتنا تو نہ روئیے۔